جو ہے جو وہاں پہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ہو بھی رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. جو پیشنٹ آ رہے ہیں پیسے لگ رہے ہیں نا, جی بالکل وہاں پہ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے جی. یہ تو پیسے لگانے کا ہمیں کیوں شوق ہے, ہم ڈیم کیوں نہ بنا لیں. اب یہ تو جی ایسے ہے کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں آپ جہاں دیکھ رہے ہیں, جتنے ہاسپٹل یہاں پہ ان کے پاس کینسر کے علاوہ باقی مریض بھی آتے ہیں. باقی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کچھ ہاسپٹل تو ہے ہی کینسر کے نا. جی وہ کینسر کے, انمول ہے ہی کینسر کا, شوکت خانم ہے ہی کینسر کا. تو وہ سر دے آر ٹریٹنگ, وہ جو پیشنٹس ہیں ان کا علاج کر. آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی, آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں جو ہے نا میں ڈاکٹر ہوں جی. کس چیز کے؟ میں ڈاکٹر ہوں, میں جنرل فزیشین ہوں, لیکن میں نے آئی ہیو ڈن مائی اسپیشلائزیشن ان, میں نے اب جو ہے وہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں کی ہے, زیادہ جو ہے نا ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں. آپ کو یہ بات جو ہے یہ سینسیبل لگتی ہے کہ ایک ایڑی سے اور گرم تیل سے اگر علاج ہو سکتا ہے تو باقی آپ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ اس دنیا میں کیوں زندہ ہیں؟ آپ نہ بھی ہوں تو ٹھیک ہے. دیکھیں جی, علاج جو ہے, علاج کے مختلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ جو پیر صاحب ہیں وہ اپنے دم سے علاج کرتے ہیں, اسی طرح باہر کچھ اور ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں, کچھ اور جو میڈیسن والے ہیں وہ اپنے اس میں آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں, مختلف قسم کے پیشنٹس آ رہے ہیں جو کہ ان کا علاج ہو رہا ہے, وہ بھی اپنے علاج کے طریقے سے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس ساری بات کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے؟ سائنٹیفک ایکسپلینیشن تو یہ ہے جی کہ جی جو ہم بینگ اے مسلم جو وہ ہے کہ ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ پر اور قرآن پر اور قرآن و سنت پر اور حدیث پر, کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جی ہماری جو ہے ہم جو ہے اس شفا, یہ بڑی جنرل بات ہے. جی بالکل, لیکن آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ جی آپ کے سامنے ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے؟ جی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ایز سچ تو جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ہم بظاہر اگر کہیں اس میں تو ایز سچ کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتی, لیکن اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی سائنٹیفک, اگر آپ کے پاس مائک نہیں ہوگا تو سائنس ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ بات چلی جائے آپ کی. تو اس میں یہ ہے نا جی کہ جی وہ کر رہے ہیں, وہ علاج کر رہے ہیں اپنے اس سے. ہمارے پاس جو اس کا مطلب علاج کا اسٹیٹسٹکس ہے وہ صرف پیشنٹ کا کلیم ہے, یہ ٹھیک ہے بات؟ جی کیونکہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ تعالیٰ تدریس سے بھی ہیں, مینجمنٹ میں بھی ہیں اسپتالوں کی, آپ نے ریٹائرڈ زندگی گزاری ہے, اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ہم صاف کہتے ہیں کہ نہیں ہے ایکسپلینیشن. جی ایکسپلینیشن تو جو جتنا بھی جو ڈاٹا ہے وہ ہاسپٹلز میں ہے, جو پیشنٹ ٹریٹ ہوئے ہیں جو وہاں پہ ہو کے, تو ڈاٹا جو ہے دیٹ از دیئر, وہ پیشنٹ رجسٹر ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ٹھیک ہو کے چلے, کیونکہ کافی پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ وہاں سے ٹھیک ہو کر نکلتے ہیں. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, لیکن وقفے سے واپس آ کے کوشش کروں گا کہ کسی اور ایسے ڈاکٹر سے بھی بات ہو جو کہ ایڈمنسٹریشن میں, مینجمنٹ میں یا علاج میں براہ راست رہے ہوں. اگر علاج یہ اتنا آسان ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کنگ ایڈورڈ کے اندر, میو ہاسپٹل کے اندر, جنا کے اندر یہ ڈپارٹمنٹس آخر لچ کیوں تل رہی ہیں؟ یہ سارا کا سارا جو انتظام پچھلے 20-25 سال سے عمران خان صاحب نے شروع کیا ہوا ہے کینسر کے علاج کا, جو کہ نہیں کر رہے, جو کہ پیشنٹس کو واپس بھیج رہے ہیں. یہ کمال بات ہے کہ لوگ ایڑی لگانے سے اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ اربوں اور خربوں روپے اس کے اوپر انویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال انتہائی سنجیدہ ہے. آپ بھی اس کا جواب سوچیے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜ਼ਾਇਦ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ है. क्योंकि सुना तो काफ़ी था, लेकिन हमने कहा कि हम भी यहाँ पे जाके चेक करें. जो प्रॉब्लम थी घुटनों की वो काफ़ी हद तक सही है. मोरों का मसला है, हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं और सारी दर्दें होती हैं. मुझे 3-4 हफ्ते हो गए आ रही हैं, काफ़ी बेहतर हूँ. मुझे मोरों की तकलीफ़ थी और ये टांग में जाती थी. मुझे 5वां दम है. अल्लाह के फजल से मुझे तकरीबन 12 ने 13 ने 14 ने तकरीबन फ़र्क पड़ चुका है. बड़ी अल्लाह ताला की इन पे करम नवाजी है. ये दम करते हैं, हड्डी लगाते हैं, आदमी ठीक हो जाता है. माउथ कैंसर है तो उसका मैंने ऑपरेशन कराया हुआ है 2-3 दफ़ा, लेकिन अभी मेरा मुंह ज़रा ऊपर नहीं होता. तो अभी सेकंड है, लेकिन अभी है कि मुझे सेकंड टाइम पर आने पे टाइम पे मुझे थोड़ी एनर्जी हो गई है. घुटने के ऊपर थोड़ा सा फीमर के ऊपर ऑस्टियोसार्कोमा का मसला है और ट्यूमर बन गया हुआ जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी. लेकिन जब से मैं आ रहा हूँ तो दम करवा रहा हूँ बकायदा, और उसकी वजह से क्या पेन कम हो गई है और वो साइज़ में भी सुकर है, और जो रिपोर्ट्स जो अभी जो सर्जरी सी रिपोर्ट्स करवा रहा हूँ उनमें भी बेहतर आ रहा है. इस बच्चे को हार्ट का मसला है, दिल बढ़िया है, ठीक है. ये दम कराया और इसकी मम्मा ने CM से परसों रिपोर्टां कराइयां ने, बिल्कुल 0 आई ने. पहले हिल भी नहीं सकती थी, अब माशाल्लाह ये आपके सामने हरकत भी कर रही है और काफ़ी बेहतर है.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں بہت سی خوبیاں ہیں اور آج اس بات کی بھی آپ کو اطلاع مل گئی کہ پاکستان میں یہ خوبی بھی ہے کہ جو پیشنٹس جو ہیں وہ کینسر کے ہسپتال ریجیکٹ کر دیں ان کا علاج کرنے کے لیے پاکستان میں بہت سے لوگ موجود ہیں. اور اس کا کلیم جو سچ کلیم اس کو جو اون کر رہے ہیں اس میں صرف پیشنٹس نہیں ہیں, ان میں اس ملک کے قابل ترین ڈاکٹر حضرات بھی شامل ہیں. ایک ڈاکٹر سے بات کریں گے لیکن ان صاحب سے ملاتے ہیں جو یہ علاج کرتے ہیں. آپ کا نام ہے عثمان غنی صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. حضور یہ علاج کیا ہے اور آپ کیسے کرتے ہیں اور آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ سب سے پہلے آج سے 32 سال پہلے مجھے ایک مجذوب کا دیا ہوا اذن ہے کہ میں ایک چھوٹی سی قرآنی آیات ہیں جس کے ساتھ آپ کسی بھی مرض کا علاج کر سکتے ہیں. مثلا کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری. قرآنی کون سی چھوٹی ہے؟ سورہ کوثر؟ سورۃ کوثر ہے یا ایسے وہ بیسیکلی تو اس میرے شاگرد بننے کے لیے اس آدمی نے ایک حلف قرآن دینا ہوتا ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی ہدیہ نذرانہ یا فیس نہیں لوں گا یا وہ کوئی تعویذ گننے کا سلسلہ نہیں شروع کر لوں گا. اچھا, تو میں یہ جو تو ہدیہ کیوں نہیں لیں گے آپ؟ نہیں ہدیہ بالکل بھی اس کا چونکہ نہ اجازت ہے نہ ہی کسی قسم کا. یہ جو آپ کو اجازت نہیں ہے یہ کس نے کہا کہ اجازت؟ یہ مجذوب کا کہ یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے. نہیں, مجذوب پہ تو کوئی شریعت ہی نہیں لگتی نا. بس یہ اس کا, اب میں تو اس کے حکم کو اوبے کر رہا ہوں. تو آپ اللہ کے رسول کے حکم کو کیوں نہیں اوبے کرتے؟ نہیں وجہ ہے, حدیث مبارکہ ہے, مگر وہ جو روایتی پیری مریدی ہے. نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود لیا نا اس کا معاوضہ. بے شک آپ یہ حدیث سے ثابت ہے اور بالکل ٹھیک ہے. مگر میں تھوڑی سی انفرادی, چونکہ مجھے جس بندے نے ایک ایمانت دی ہے, میں تو اس کو ایمانت دار ہوں نا جی, اس نے مجھے ایمانت دی ہے کہ اس کو یہ قرآنی آیات کو آپ نے بیچنا نہیں. نبی کے امانت دار نہیں ہے, مجذوب کے امانت دار. نہیں. اچھا حضور یہ فرمائیے کہ یہ جو اگر آپ پیسے نہیں بھی لیتے تو بڑی اچھی بات ہے, یہ سارا پھر خرچہ چلتا کیسے؟ میں الحمدللہ ذمہ دار ہوں جی. آپ خود چلاتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ ذمہ دار ہوں. اور جو لوگ مجھے بلاتے ہیں دنیا کے اندر کہیں بھی, میں پوری دنیا کے اندر جاتا ہوں. وہ قرآنی آیات کیا ہیں جو آپ دم کرتے ہیں؟ نہیں, یہی جو اس بندے سے حلف لینے کے بعد اس کو بتاتے ہیں. اس آدمی نے اس وقت میرا اپنا 1100 شاگرد ہے. نہیں آپ وہ قرآنی آیات کیا پڑھتے ہیں وہ نہیں بتائیں گے؟ نہیں, وہ تو جو میرا شاگرد بنتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں. بیسیکلی جو طریقہ علاج ہے وہ قرآنی آیات پڑھنے کے بعد کھولتے ہوئے تیل میں اپنی ایڑی ڈیپ کر کے مریض کے متاثرہ حصے پہ لگا دی جاتی ہے. جیسے خواتین ہے تو خواتین, اگر فرض کیجئے جی خواتین ہے تو ان کے ہاتھ پہ لگتی ہے کہ وہ اپنے متاثرہ حصے پہ لگا لیتی ہیں, یا اس کے خامند کو یا کوئی اور ہے اس پیشنٹ پہ جس کی جان جانے کا خطرہ موجود ہے یا اس کا کینسر اتنا پھیل چکا ہے یا کینسر کی اس کی پوزیشن یہ. اگر ہاتھ پہ لگانا ہے پھر تو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ پردے کر کے جاتے ہیں تو ہاتھ پہ لگانے کے لیے تو پردے نہیں چاہیے. نہیں, وہاں اتنی رش ہوتا ہے, بے شمار سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہاں ایک دو ہوتے. اگر ایڑی تیل میں نہ ڈالیں, انگلی ڈال لیں تو دم نہیں ہوگا؟ نہیں, بیسیکلی تو ہاتھ گرم تیل, پہلے تو ایسے ہی تھا کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے گرم تیل, کھولتا ہوا تیل اپنے ہاتھ سے اٹھا کے وہ ڈالنا ہوتا تھا. اس کے ساتھ نہ مریض جلتا تھا نہ دم کرنے والا جلتا تھا. تو اب ظاہر سی بات, میں پوری دنیا کے اندر جیسے جا رہا ہوں تو ہاتھ بلیک ہو جاتے ہیں. کسی سلام کرنے والے کو وہ دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے ہاتھوں کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ہاتھ ملانے سے لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں یا ایڑی چومتے ہیں؟ نہیں, نہ میرا کوئی ہاتھ چومنے کا کوئی ایسا سلسلہ, نہ میرا کوئی محبت نہیں ہے لوگوں کو. محبت ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو جو ایک کہ مجھے یہ انسانیت کی خدمت کرتے, انسانیت میرے پاس نان مسلم جو ہے, جو نان مسلم ہیں الحمدللہ 89 لوگ اسی محبت کے صدقے, اسی پیار کے چاہت کے صدقے 89 لوگ. سر آپ لوگ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ نجس لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں وہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتے, تو اگر نان مسلمز کا علاج قرآنی آیات سے دم کر کے کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ ٹھیک سمجھیں گے؟ نہیں, وہ تو کوئی حرج والی بات کوئی حرج والی بات کوئی حرج والی بات. اچھا حضور یہ جو ایڑی لگا کے دم کرنے کا طریقہ ہے اس کا شرعی مجھے بتائیے گا, حدود کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا میں اس کو اگر ایکسپلین کر دوں تو پھر جھاڑ پھونک دعا جو مشرکانہ نہ ہو, اس کے اندر ذاتی تاثیر نہ سمجھی جائے اور کوئی محمل الفاظ نہ ہوں تو پھر درست ہے. بے معنی الفاظ نہ ہوں, کوئی بے معنی جنتر منتر چھو کلنتر اس قسم کی کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں, مشرکانہ نہ ہوں, ذاتی اثر نہ سمجھا جائے, اور نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے جو منقول دعائیں ان کا سہارا لے کے پڑھا جائے تو بالکل درست ہے. لیکن دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر غلف, مبالغہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے, اور کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے بہرحال جو سنت کے مطابق نہ ہو. ایڑی والا سنت ہے؟
نہیں میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا سنت ہے، سنت سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے، اور میں پیر صاحب سے یہ درخواست کروں گا، ہو تو رہے نا علاج، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، درخواست کروں گا جیسے پہلے یہ ہاتھ سے کرتے تھے وہ ہاتھ سے ہی کریں، کالے کروا لیں ہاتھ، جی کالے کروا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسانیت کی خدمت ہے نا جی۔ اچھا حضرت، علاج طالب علم بن کے کب سے کر رہے ہیں آپ؟ تقریباً 20 سال کے 20 سال سے۔ 100% پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ کوئی نہیں بھی ہوتا؟ نہیں، کچھ ہیں جن کی ریشو کم ہوتی ہے، کسی کی سپیڈ تھوڑا سا ریشو کم ہے، مگر کوئی ایسا شخص ملا نہیں جو کہ میں ٹھیک، فرق نہیں پڑا۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آیا اور کہے کہ میں حلف دیتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، آپ اس کو وہ قرآنی آیات بتا دیں گے؟ بتا دیتا ہوں، اور وہ دم کرے گا؟ 2 آدمی اس کی تائید کرتے ہیں جو اس کو 5 سال سے جان رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، 2 آدمی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، اور میں اس کو وہ دم بتا دیتا ہوں، اور وہ دم صرف اس کے لیے نہیں ہے، اور وہ اور لوگوں کو بھی بتا سکتا ہے، وہ 10 کو بتائے، اسی طرح سے کہ وہ عہد کرے۔ اور خالد جمیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے ساری بات سنی، بحثیت ڈاکٹر خالد جمیل صاحب آپ اس پہ کیا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیے میں نے پورا پروگرام آپ کا دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا، اور اس کو کوشش کی کہ میں انالیٹیکل بات کروں تاکہ کچھ ابہام جو ہے وہ دور ہو۔ دیکھیے 2 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سائیکوسومیٹک ہوتی ہیں، جن کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے، جن کا تعلق پرسیپشن سے ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو لوگوں کے پاس ہاسپٹلز کی رپورٹ ہے نا، جی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ 4 سٹیج کا کینسر اگر عمران خان کا ہاسپٹل ریجیکٹ کر رہا ہے اور یہ دم سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بیماریاں جن کے اندر درد ہو گیا یا پرسیپشن ہو گئی، اس پہ تو اگر آپ یقین سے دم کروائیں تو افاقہ پڑ سکتا ہے، لیکن جو آرگینک بیماریاں جس طرح کہ کینسر ہو گیا، یا اللہ نہ کرے کسی کے گردے فیل ہو گئے، یا اللہ نہ کرے کسی کو لنگ کے اندر کینسر یا کوئی ایسی ڈی جنریٹو ڈیزیز آ گئی ہے، تو اگر آپ اسے کہیں تو میں ایز اے سائنٹسٹ اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پیر صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے پاس جائیں اور یہ آپ کا علاج کر دیں، تو کیسی بات ہے پھر؟ دیکھیے میں بالکل ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کرنے میں کیا برائی ہے؟ نہیں کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، بٹ دس از ناٹ پاسبل۔ اس قسم کے جو ڈاکٹر صاحب کمال نہیں ہوگا کہ اگلے ہفتے آپ یہاں واک ان کر کے آئیں؟ نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کلیم تو پوری دنیا میں بہت ساری کلیم ڈاکٹر صاحب کا علاج کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پرابلم آپ کا جو ہے وہ بتائیے گا ذرا، ایک آدھے منٹ میں۔ کس کا؟ میرا جی میرا اسپائنل کارڈ انجری ہے مثال کے طور پہ، میرا اسپائن ہی ٹوٹ گیا تھا، خراب مغز کٹ گیا تھا۔ بالکل ٹھیک، نہیں خراب مغز اگر پریشر کے اندر ہے تو وہ 100% کیور ہو جاتا ہے، جو پریشر کے اندر ہے۔ اگر کٹ گیا تو وہ نہیں۔ اور میں ڈاکٹر میاں صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس چیز کا اعزاز حاصل ہے کہ میں 3 دفعہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر گیا ہوں، اور دنیا کا 2600 ڈاکٹرز بیٹھا ہوا تھا، دنیا کا۔ میں ایک اور پیشنٹ سے بات۔ جی سامل، السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام۔ سامل ذرا تھوڑا سا اونچی بولنا، اور پیر صاحب عثمان غنی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے، آپ ان سے کیا کہیں گے؟ اس کا نیچے کا دھر نہیں چلتا۔ میں تو ہر جگہ پورا پاکستان گھوم کے آ گیا ہوں، کوئی بھی ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ علاج، حکیموں کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں 5 دن کا۔ تو پیروں کے پاس نہیں نہ گئے تم، حکیموں کے پاس گئے ہو نا۔ اگر تمہارا علاج پیر صاحب کرنا چاہیں تو تم راضی ہو؟ جی اگر ان سے ہو سکتا ہے تو کریں، ورنہ ایسے کافی لوگ مجھے کہتے ہیں یہ 5 دن کا ٹائم دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر کہتے ہیں 5 دن کرتے کہتے ہیں 10 دن اور دو۔ یہ پیر صاحب قائم پور سے ہیں، تمہارے قریب ہے یہ جگہ، اگر علاج ہو جائے تو تمہیں کیا اعتراض ہوگا؟ دو طرح سے بات کر رہا ہے یہ۔ اچھا ماشاءاللہ جی۔ یہ ڈاکٹر خالد جمیل جو ہے نا، اور یہ بچہ جو ہے، یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے پیر صاحب۔ اگر خراب مغز کا ٹوٹا نہیں ہے کیونکہ ٹانگوں میں ابھی جان ہے نا، ہاں تو پھر تو ٹھیک ہو ٹوٹا جائے نہیں ہے۔ اس کو 20 ویک، اس کو ایوری ویک دم کروانا ہوتا ہے، ہر ویک اس نے، یہ ایک جسٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ ہارورڈ والی مجھے بات ذرا ختم کرتا ہوں۔ اچھا میں بیسیکلی کہ دنیا کا، اور جب میرے ساتھ انہوں نے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم قرآن ہیلنگ کریں گے، جب میں وہاں گیا ہوں تو دنیا MS کے لوگ تھے، ڈسٹرافی کے لوگ تھے، تو انہوں نے میڈیٹیشن اینڈ سائیکو تھراپی بائی ہیلنگ تھرو قرآن تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ یہ انٹرنیشنل لانچ کیا ہے پروگرام، تو یہ اس لیے ہم نے اس کو کیا۔ میں کافی خفقی ہوئی، اس کے بعد گیا ہوں تو انہوں نے سیم یہی کیا ہے، اور دنیا کے آج پورے ڈاکٹر 20,000 کے قریب میری الحمدللہ ویڈیوز پڑی ہیں جو کہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں۔ سر ہارورڈ نے کیا کیا؟ تو ابھی بھی میں جاتا ہوں، وہ علاج کرواتے ہیں آپ سے؟ نہیں،
دنیا کے ڈاکٹرز کو، جیسے آپ نے کیا ہے، دنیا کے ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں کہ یہ قرآن تھراپی کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور وہ مجھے ریہیبلیٹیشن سینٹر اور ہاسپس کے اندر مجھے ریفر کرتے ہیں کہ آپ فلاں ریہیبلیٹیشن۔ ڈاکٹر صاحبان جو بھی کہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یا تو اگر تو یہ سب لوگ جھوٹے ہیں تو پھر تو ایک بات ہے، لیکن عثمان غنی اگر اپنی ایڑی پہ گرم تیل لگا کے علاج کر سکتا ہے تو اس کو کروا لینے میں اگر آپ کی عقل و دانش میں بات نہ بھی آئے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں مذائقہ کیا ہے اور آپ کے ایمان کو اس سے کیوں خطرہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کرنا ضرور چاہیے، لیکن خان صاحب آپ خدا کے واسطے اپنے ہسپتال میں تھوڑا سا کام ریڈو کا ضرور کیجئے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔